بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں آج ساجد خان صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساجد خان صاحب سے ہماری ہر تیسرے چوتھے روز ملاقات ہو جایا کرتی تھی، ویڈیو بنایا کرتے تھے، لیکن ساجد خان صاحب رمضان سے قبل کینیڈا چلے گئے، رمضان کے دوران ہی کینیڈا سے واپس آئے، اور رمضان کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے دوران ہی رجیم چینج ہو گئی، اور رجیم چینج ہونے کے بعد ان کی طرف سے جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا گیا، جس طریقے سے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئیں، تو ساجد خان صاحب کی طرف سے گاڑی کا استعمال کم از کم کر دیا گیا، تو ہماری ملاقاتیں بھی اس رجیم کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں۔ لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے پہلے والا سلسلہ بحال کیا جائے۔ تو ساجد خان صاحب سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرنی ہے، کینیڈا میں ان کے دن کیسے گزرے تھے، لیکن وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، ہم نئی بات کریں گے۔ ساجد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو نئی رجیم آئی ہے، جس کو امپورٹڈ حکومت بھی کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہمارے سر پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اگر ساجد خان صاحب سے پوچھا جائے کہ اس کا کون سب سے بڑا ذمہ دار ہے، تو کیا جواب دیں گے جناب ساجد خان صاحب؟ شکریہ خان صاحب، بڑی مہربانی۔ میں بھی آپ کو بہت مس کرتا رہا، لیکن آپ نے کمال کی چیزیں بنائیں اور بھجوائیں، اور مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ جن لوگوں کا نام لینے سے میں ڈرتا ہوں، آپ نے ان کا نام بھی لے دیا۔ لیکن بہرحال وہ بھی نامور لوگ ہیں، انہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ نام کیوں لیے گیا۔ وہ کہتے ہیں نام ہوگا تو کیا بدنام نہ ہوں گے، تو بدنامی ان کی قسمت میں ہے۔ بہرحال سر، میرا ذاتی خیال یہ ہے سر کہ رجیم چینج میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہمارے ایک مہربان دوست ہے سر، اور وہ ابھی بھی ہمارا دوست ہے اور ابھی بھی بہت مہربان ہے، اور نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے سر۔ وہ ہمارا دوست امریکہ ہے سر۔ میں نہیں کہتا کہ فوج نے یا سول انتظامیہ میں کوئی شخص اس رجیم کو بنانے میں دستیاب تھا یا سنجیدہ تھا، لیکن امریکہ نے ان کو سنجیدہ بھی کیا، اور امریکہ نے ان کی مدد بھی کی، اور امریکہ نے ان کو طریقہ بھی بتایا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ نے بہت سارے اداروں کو اور بہت سارے لوگوں کو مشکوک کر دیا، یعنی کہ اب ہماری عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے جو لوگ ہیں وہ استعمال ہو گئے۔ انہیں اتنا ڈرایا گیا کہ جناب عمران یہ کر دے گا، عمران وہ کر دے گا۔ انہوں نے اپنا دربار لگا لیا آدھی رات کو، اور پھر یہ دیکھیں کہ ادارے اس طریقے سے ہوئے کہ جناب بہت زیادہ خطرہ ہے انتظامی طور پہ اور عوامی طور پہ، کہ آپ نے قیدیوں کی جو بسیں پکڑنے والی تھیں، جن پہ جیل لے جایا جاتا ہے اگر مقدمہ ہو یا نہ ہو، آدھی رات کو آپ نے انہیں سٹینڈ بائی کر دیا۔ لیکن بہرحال آفرین ہے عمران پہ سر، میں کہوں گا کہ وہ ڈٹا رہا، اور اس نے ایک اچھی بات یہ کی، اس نے جو جمہوریت کا نظام تھا اس کو خراب نہیں کیا سر، بلکہ جمہوریت کو واحد لیڈر ہے جس نے یقین کے ساتھ رکھا اور اس پہ اعتماد کیا، اور اب وہ جمہوریت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے سر۔ اور اس نے واضح کر دیا امریکہ پہ بھی کہ بھئی ہمارے ہاں کی جو جمہوریت ہے، اگر اس میں کوئی آپ کا رنگ ہے تو ہم اسے نکال دیں گے، ہمارا مقامی رنگ ہونا چاہیے۔ اور امریکہ جو ہے وہ عمران سے اس لیے خوفزدہ ہے سر کہ عمران کو پتہ ہے کہ فرنگی راج میں اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور عمران نے اس بات کو لوگوں کو بتایا بھی۔ پھر وہ جب برطانیہ جاتا تھا کرکٹ کھیلنے کے سلسلے میں، وہ ایک کھلاڑی بھی تھا اور ایک دانشور بھی تھا۔ وہ کرکٹ میں بھی بڑی دانش کی ضرورت ہوتی ہے ٹیم بنانے کے لیے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ جنگ جو ہے واضح طور پہ عمران اور امریکہ کی ہے سر۔ اچھا خان صاحب، آپ کی بات ہم سمجھ گئے۔ اگر پاکستان میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کردار عمران خان کی حکومت گرانے، امپورٹڈز کو لانے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، تو اس میں سب سے زیادہ جس شخص نے مدد کی ہے اس کا پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں؟ میں شخص کی بات کر رہا ہوں، میں ادارے کی بات نہیں۔ میں سمجھ گیا، نہیں میں بتاتا ہوں سر۔ دیکھیں، اس میں ایک ہی شخص مدد کر سکتا تھا جو پاکستان کی افواج کا سربراہ، اور وہ جنرل باجوہ ہے۔ ہاں، وہ خود بھی ہمدردی رکھتے ہیں عمران خان سے، کیونکہ وہ عمران خان کے بہت قریب رہے۔ بقول ان کے ہم نے عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کسی کے بہاف پہ سمجھانے کی کوشش ضرور کی۔ عمران کو سمجھ نہیں آئی یا باجوہ صاحب صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکے، لیکن اس رجیم چینج میں جو سب سے اہم کردار ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ لیفٹیننٹ جنرل باجوہ صاحب کا ہے، قمر جاوید باجوہ جنرل، فل جنرل ہیں۔ اور اب دیکھیں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران کو
سے مقابلہ کرنے کے لیے باجوہ صاحب کو منا لیا جائے کہ وہ 1 سال اور حکومت کریں، کیونکہ اس کی گنجائش نظر آتی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 64 سال کی عمر سے کے ہیں تو آپ فوج سے ریٹائر ہو جائیں، اگر آپ 64 سال کی عمر کے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس 1 سال پورا ہے اور لوگ انہیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر جو سینیورٹی لسٹ ہے اس وقت جنرلز کی، 5 جرنیلوں کی، ان میں پہلے جو 2 نمبر کے لوگ ہیں نا، ان کو صاف پتہ ہے کہ ہماری دال نہیں گلے گی یا ہمیں پہ غور نہیں کیا جائے گا۔ ساحر لودھی صاحب ایک ہیں ان میں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ساحر مرزا، جی ہاں صاحب، بالکل بالکل، اس وقت جو سب سے زیادہ ہاٹ ہے، اور یقین ہے مجھے کہ اگر یہ رجیم رہی اور امریکہ کی نظر کرم رہی اور باجوہ صاحب ہوں یا نہ ہوں، تو فیض صاحب کو اگلا پاکستانی فوج کا سربراہ ہوں گے، کیونکہ ان کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے امریکہ کی بہت مدد کی، ٹھیک ہے، امریکہ کو بہت بتایا، اور انہوں نے عمران خان کو امریکہ سے دور رکھا کہ عمران اپنا کام کرتا رہے، اور جس طریقے سے رکھا وہ بہت پسند آیا امریکہ کو طریقے سے، اور امریکہ جو ہے وہ افواج پاکستان پہ بہت یقین رکھتا ہے۔ اچھا، ہم اس کو ڈبل کراس نہیں کہہ سکتے لیکن ڈبل گیم کہہ سکتے ہیں، بالکل، ہم بالکل، اگر مثبت الفاظ میں بھی اس کو کہا جائے کہ آپ اگر فیض امید صاحب سے ہمدردی ہے تو کہہ دیں کہ مثبت طریقہ کار اختیار کیا، وہ بھی خوش، یہ بھی خوش۔ لیکن آپ نے کہا کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے کرنا۔ ہاں دیکھیں، عمران خان کو اندازہ نہیں تھا، عمران خان واز سنسیئر ٹو ہم، اور وہ عمران خان کو بھی لگتا تھا جب انہیں بدلنے کی بات آئی تو عمران خان نے کہا انہیں کچھ عرصہ اور رکھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی انفارمیشن عمران خان کو ملتی تھی جو آپ کی نوکر شاہی نہیں دیتی تھی، یا آپ کے دستِ راست نہیں دیتے تھے، یا آپ کے ایڈوائزر نہیں دیتے۔ اچھا خان صاحب، اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ باجوہ صاحب جس طریقے سے عمران خان کے جس طریقے سے نواز شریف صاحب یا مریم یا مسلم لیگ نون کی قیادت باجوہ پر وہ حمید، کیا نام ان کا، فیض حمید پر جس طرح سے برستے رہے ہیں، عمران خان اس طریقے سے نہیں برسا ان پر۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ سر کہ عمران، میں یہ بات کر رہا تھا، اس طریقے سے یہ نہیں برسا، لیکن باجوہ صاحب ایک طریقے سے عمران خان کے بارے میں پرسنل ہو چکے ہیں، ذاتیہ تک پہنچے ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ ابھی پچھلے دن انہوں نے کہا جی کہ ملک ریاض نے وہ اتنا جرمانہ کیا تھا تو 5 ارب روپیہ عمران خان نے لیا، اور پھر قادر یونیورسٹی میں وہ زمین لی، یہ لیا، یہ سارا کچھ ایک پریس کانفرنس میں کہا رانا ثناء اللہ نے، اور قاہرہ صاحب سے مولانا فضل الرحمان کا پتر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی تھی، ان سب نے کہا، اور یہ فائل آئی ہے فوج کی طرف سے، کسی فوجی افسر کی طرف سے ان کو پکڑائی گئی ہے، کیونکہ یہ میڈیا والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ دکھائی گئی تھی۔ باجوہ صاحب اس حد تک پرسنل ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سر باجوہ صاحب ہیں تو پرسنل، اس کی وجہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے عمران خان ابھی وزیر اعظم تھے تو باجوہ صاحب نے پہلی دفعہ عمران خان کے دورے کے اوپر تنقید اس لحاظ سے کی، انہوں نے کہا کہ یوکرین پہ جو حملہ ہوا ہے روس کا وہ غلط ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، جبکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ اس معاملے میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ دورے کے بعد انہوں نے باتیں کی ہیں؟ نہیں سر، یہ بات جو کی، یہ بیان ابھی عمران خان تھا جہاں پہ کانفرنس ہوئی جس کے اندر انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا۔ ہاں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے دورے سے کے بعد کا یہ بیان، بالکل بات کر کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم تھا، بالکل۔ بنیادی چیز یہ ہے، وہاں سے یہ دوری شروع ہوئی ہے سب میں، اور ان کو نہیں، دوری تو ان کی شروع ہو گئی تھی وہ اگست میں جو معاملہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا، لیکن مزید پھر ادھر سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اور عمران خان کو بڑی اس باجوہ صاحب نے جب یہ بات کہی تو عمران خان کو اپنے طور پہ بڑی خدمت کا احساس کرنا پڑا، اور عمران خان کو کہنا پڑا کہ میں جب گیا ہوں روس کے دورے کے اوپر تو میں نے باجوہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، اور مجھے دفتر خارجہ نے باقاعدہ بریف دیا، فوج نے مجھے باقاعدہ بریف دیا کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے، کیا مانگنا ہے اور کیا لینا ہے، اور میں نے بتایا کہ ہم ان معاملات پہ بات کریں گے، اور وہاں پہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی کہ جو گندم اور تیل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جائیں اور سفارتی سطح پہ ہمیں معاہدہ کریں گے، اور یقینی بات ہے اب اس میں باجوہ صاحب کے بھی جو مشیر ہیں جو امریکہ کے بہت قریب ہیں فوج کے اندر، جن میں ایک صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے جو واشنگٹن میں ہمارا سفارتخانہ ہے وہ فوجی اٹاچی بھی ہے، وہ امریکہ کے لیے کے حوالے سے باجوہ صاحب کو مشورے دیتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اب کیا سوچ رہے ہیں۔ اب باجوہ صاحب نے جس جنگ کا آغاز کر دیا سر، وہ فوج کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا، وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں ان کے ساتھ بات کر کے گیا تھا، باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں
وہ میڈیا کے سامنے کہ جی ہمارا سارا سب کا مشورہ تھا، مشاورت سے عمران خان گیا روس کے دورے پر، لیکن ادھر جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کو کسی نے کہا کہ جی عمران خان کیا یہ اپنا فیصلہ تھا، ہم کسی سے مشاورت نہیں کی گئی، اور اشارے سارے کے سارے ان کے جنرل باجوہ صاحب کی طرف ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ان کو۔ شیریں مزاری بھی یہ بات کرتے، نام نہیں لیتے، باقی لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں۔ سر امریکہ کو اس دورے کے بارے میں پتہ تھا، کس نے بتایا ہمیں سے چھوڑ دیتے۔ ہاں جی، اور یہ بھی پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا کیا باتیں ہوں گی، اور عمران کے دورے سے پہلے امریکہ نے دفتر خارجہ کو خاص طور پہ یہ کہا کہ اس دورے کو یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے، اور جیسا کہ سننے میں آیا کہ ان کا یہ خیال تھا اور یہ پتہ لگ گیا تھا کہ روس نے حملہ کرنا ہے سر، امریکہ نے بتا دیا تھا، ان کا اگر حملہ ہو گیا تو عمران خان خود ہی سمجھ جائیں گے اور نہیں جائیں گے۔ وہ ٹائمنگ کوئی اتفاق سے ایسی رہی کہ آخری وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، جیسے ہی عمران خان گئے روس نے حملہ کر دیا۔ میرا خیال ہے روس نے اچھا فیصلہ کیا تھا، اگر کچھ دیر رک گیا تھا، لیکن بہرحال باجوہ صاحب جو ہے وہ اس میں قابل گرفت ہیں سر۔ میں آپ کو بتا دوں آنے والے وقت میں اگر کبھی جمہوریت کے بارے میں بات ہوگی اور یہ فیصلہ ہوگا کہ جمہوریت کو کس نے کمزور کیا، تو ان میں ایک باجوہ صاحب آصف علی زرداری کے بعد ہوں گے۔ اچھا جی، اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھ سے جواب دیجئے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب کے مابین کوئی رابطے ہو سکتے ہیں، کوئی دوریاں ختم ہو سکتی ہیں؟ سر کوشش ہو رہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باجوہ صاحب کو بھی قبول ہیں اور عمران خان کو بھی قبول ہیں، لیکن میرا خیال ہے عمران خان جو ہے وہ اس معاملے میں اس کی ایک ہی شرط ہے کہ الیکشن کروایا جائے، ہاں جی، اور باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں کہ میں الیکشن کا اعلان کر سکوں امریکہ کی آشیرواد سے پہلے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا کہ ہم یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور باجوہ کے مابین صلح ہو جائے، جی اکٹھے ہو جائیں کچھ لوگوں کی، حالانکہ عمران خان اور باجوہ کی بات کی جائے تو کوئی لیول نہیں بنتا، لیکن یہ ہمارے نظام کی، ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے کہ ایک آرمی چیف کمزوری کو، نہیں سر، خرابی ہے۔ کمزوری میں تو آپ ٹیکہ لگا کے بربادی آپ کہیں پھر اس کو۔ بالکل ہاں بالکل جی، سر، دیکھیں سسٹم چل نہیں رہا سر، میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں۔ اب عمران خان کے لیے تخت یا تختے کا معاملہ نہیں ہے سر، عمران خان ایک اصولی جنگ لڑ رہا ہے سر، اور عمران خان کی کمال یہ ہے کہ عمران خان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں اور باجوہ صاحب کے پاس پانے کو کچھ نہیں سر۔ صحیح۔ اب اچھا خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ چلیے، عمران خان کے پاس مزید کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کے پاس مزید پانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا پا سکتے ہیں، 1 سال کی ایکسٹینشن۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا سے جانے کے لیے آتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انہونی ہو جائے تو ملازمت کے دوران ہی بندہ آگے چلا جائے۔ بہرحال باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، ہم لوگوں میں آنا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہم لوگوں میں رہتے ہوئے، عام لوگوں میں رہتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حیاتی دے، نواز شریف کو بھی حیاتی دے، الطاف حسین کو بھی حیاتی دے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو سکے ان لوگوں نے کیا کیا تھا اور کیا پایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ جناب ساجد خان صاحب بہت شکریہ۔ شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔